بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت پوری دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی دنیا کے کونے کونے میں سیرت النبی کے جلسوں کا ماحول مسلمانوں کے درمیان میں ایک پرانی رسم کی شکل اختیار کر چکا ہے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ، جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نسبت ہے، جب کبھی بھی ہر سال یہ مہینہ لوٹ کر واپس آتا ہے تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے آپ کی سیرت کے بیان کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. ویسے اسلام کے اندر کسی کا نہ پیدائشی دن منانا جائز ہے اور نہ موت کا دن منانا جائز ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے کرسمس ڈے انہوں نے 25 دسمبر کو منانے کا ایک رواج رکھا. انہی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی میلاد کا دن منانا شروع کیا. میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے، البتہ آپ کے انتقال کی تاریخ متعین ہے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ تو طے ہے، ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے تھے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. الگ الگ تاریخیں آپ کی پیدائش کے سلسلے میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. جو سب سے زیادہ صحیح تاریخ ہے آپ کی پیدائش کے سلسلے میں وہ 9 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول مشہور ہو گیا. بعض کتابوں میں 6، بعض میں 3، بعض میں 1 اور بعض کتابوں میں 12 کا بھی تذکرہ ہے. بہرحال چاہے جس دن بھی جس تاریخ کو بھی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہوں گی، وہ دن اور وہ تاریخ ساری اسلامی تاریخ کے اندر ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اور اس تاریخ میں دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اب مسلمانوں کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن کو میلاد منا کر، جشن منا کر، خوشی منا کر، ریالی نکال کر، جلوس نکال کر، ڈی جے لگا کر، نعتیں بجا کر، دیگچے چڑھا کر، دعوت کر کر اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے دین کو مٹتا ہوا دیکھتے ہوئے جا کر بے غیرتوں کی نیند سو جائے، یہ مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا. اگر اللہ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی پیدائش کے مہینے کے اندر مسلمانوں نے جشن منانے کو اپنے نبی کی آمد کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے، تو پھر مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اور ان کے کردار میں جشن سے زیادہ مشن کی اہمیت ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے پر جشن منانا، اور دوسرے ہے اللہ کے نبی کے مشن کو پورا کرنا. آپ کس مشن کو دنیا میں لے کر آئے تھے؟ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں دنیا میں بھیجے گئے تھے؟
اور کیوں آپ نے لوگوں کے درمیان میں 63 سالہ زندگی گزار کر کس دین کی آپ نے لوگوں کو دعوت دی، کس طریقے پر آپ نے لوگوں کو تیار کیا، یہ مشن کہلاتا ہے۔ اور خود مشن کے سلسلے میں آپ کے جو تربیت یافتہ صحابہ تھے ان کا کیا عمل تھا؟ کیا صحابہ بھی صرف جشن مناتے تھے یا ان کے زندگیوں کے اندر بھی اللہ کے نبی کا مشن ہوا کرتا تھا؟ تو ایک مسلمان کے لیے اس کے نبی کے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی کے جشن سے زیادہ مشن پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ یہی ہر مسلمان کے لیے زندگی میں اس کو حاصل کرنا، معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا، اسی کے اندر ہر مسلمان کی کامیابی کا مدار ہے۔ جب جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی آمد کا جشن منائے، اللہ کے نبی کے مشن کا تذکرہ خوب سے خوب مسلمانوں میں ہونا چاہیے، بیانوں میں بھی ہونا چاہیے، آپسی محفلوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، مطالعہ بھی ہونا چاہیے، مشاہدہ بھی ہونا چاہیے، مذاکرہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ امت کے درمیان میں نبی کی آمد کے مقصد کا جو مشن تھا اس مشن کے اوپر امت کو کھڑا کیا جا سکے۔ اور اسی مشن کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کھڑا کیا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اسی مشن کو لے کر زندگی گزاری۔ اسی لیے آج 1450 سال گزرنے کے بعد یہ دین جیسا کا تیسا اپنی حالت میں زندہ ہے۔ اگر صحابہ مشن کو فوکس نہ کرتے، صحابہ کے بعد والے بزرگان دین اللہ کے نبی کے مشن کو وہ ٹارگٹ نہیں کرتے تو جشن کی چکر میں آج پورا دن تباہ ہو چکا ہوتا، جس کی زندہ مثال آج پوری دنیا کے اندر عیسائیت ہے، جس کی پوری دنیا کے اندر زندہ مثال آج یہودیت ہے۔ یہودی قدیم مذہب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، عیسائی قدیم مذہب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بھی زبور دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ان کتابوں کا نام و نشان باقی نہیں، اس مذہب کا نام و نشان باقی نہیں۔ اگر وہ کتابیں دنیا کے اندر باقی بھی ہے تو ان کتابوں کے اندر بعد والوں نے اپنی مرضی کی باتیں اس کے اندر ٹھوس دی، اپنی منمانی تفسیر انہوں نے اس کے اندر شامل کر دی، جس کے دماغ میں جیسا آیا، جس کو جیسا سمجھ میں آیا۔ جو اپنے علاقے کا بڑا عالم تھا، 4 لوگ اس کو مانتے تھے، اس کے فالوورز زیادہ تھے، اس نے اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر شامل کر دیا اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتا کر پیش کیا کہ دیکھو یہی وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، یہی وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، نبی کے دین کی حفاظت کی، نبی کے حدیثوں کی حفاظت کی، نبی کے سنتوں کی حفاظت کی۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کے اندر ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے، ایک سورت تو بہت بڑی بات ہے، ایک نقطے کی یا ایک زبر زیر پیش کی غلطی پورے قرآن کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا۔ نبی کے دین کے اندر کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے طریقے کی کوئی غلطی نہیں بتا سکتا، کیونکہ علماء نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ روٹی چٹنی کھانے پر علماء راضی ہو گئے، معمولی جھوپڑ پٹیوں کے اندر رہنے پر علماء راضی ہو گئے، بوریوں پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارنے پر کمپرومائز کر لیا، لیکن نبی کے دین کے سلسلے میں رتی برابر بھی انہوں نے کسی قسم کی ملاوٹ کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ دنیا میں علماء بہت سے آئے، بعض علماء وہ تھے جن کے خیالات بھٹک گئے، جن کے علم کا رخ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے دین کے اندر نئی نئی باتیں پیش کر دی۔ بعد کے علماء نے ان علماء کے ریسپیکٹ کے باوجود، ان کی عزت کے باوجود
ان کی جانب سے دین کے اندر پیش آنے والی باتوں کو اکھاڑ کر پھینکا اور یہ واضح کر دیا، اس کے خلاف میں تقریریں کی، اس کے خلاف میں مناظرے کیے، اس کے خلاف میں کتابیں لکھی اور بتایا کہ یہ آدمی بڑا عالم ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس نے یہ جو بات کہی ہے اس بات کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے پاس شخصیت پرستی نہیں ہے۔ شخصیت پرستی کا مطلب کسی ایک آدمی کا، کسی ایک پرسن کا اتنا معتقد بن جانا، اتنا دیوانہ بن جانا، اس کا اتنا انبھکت بن جانا کہ وہ جو صحیح بولا وہ بھی صحیح، وہ جو غلط بولا وہ بھی صحیح، یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے۔ ہم بھی جن اساتذہ سے پڑھ کر عالم بنتے ہیں، یا دنیا کا جو عالم بھی اپنے اساتذہ سے پڑھ کر بنتا ہے، اگر وہ استاد دین کی بات بتائے گا تبھی اس کا شاگرد اس کو ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ اگر استاد دین کے پردے میں اپنی بات بتا کر اس کو دین کی بات کہتا ہے تو شاگرد اپنے استاد کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس طریقے سے ہم دین اسلام کی حفاظت کریں گے۔ لہذا آج دین کی ہر ادا محفوظ ہے، نبی کے طریقے محفوظ، نبی کی سنتیں محفوظ، نبی کے اخلاق محفوظ، نبی کے معاملات محفوظ، نبی کی معاشرت محفوظ، نبی کا دین محفوظ، ایک ایک چیز محفوظ۔ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی رائی کے دانے کے برابر کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو کھڑا کیا، اور علماء نے نبی کے مشن کو ٹارگٹ بنا کر امت میں کام کیا۔ تو آج جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو نبی کے جشن کی بات کرنے کے بجائے نبی کے مشن کی اگر بات کی جائے تو نبی کے مشن کے کئی رخ ہو سکتے ہیں۔ نبی نے امت کے سامنے جو دین دیا اور زندگی گزارنے کے جو طور طریقے دیے، اس سکے کے کئی رخ ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے بیان میں جو سب سے اہم رخ ہے نبی کی زندگی کے مشن کا، اگر اس کے اوپر موجودہ حالات میں بات کرنے اگر بیٹھ جائے تو وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت، جسے خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ نبی جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں انتقال کرنے تک 23 سال تک نبی کا جو مشن تھا، وہ مشن صرف یہ تھا کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا۔ اللہ کے بندوں کی خدمت یہ نبی کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا، اور اس مشن کے دو رخ تھے اس کے۔ ایک اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا دنیاوی اعتبار سے، کوئی بھوکا رہا تو کھانا کھلانا، ننگا رہا تو کپڑا پہنانا، پریشان حال رہا تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، کوئی اگر قرض سے پریشان ہے تو اس کے قرض کو ہلکا کرنے کی شکل پیدا کرنا، کوئی مجبور و لاچار ہے تو اس کا سہارا بن جانا۔ اور اللہ کے بندوں کی خدمت کا دوسرا رخ ہے دینی فکر، لوگوں کے دین کی فکر کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے عقیدے کی فکر کرنا، کس طریقے سے ان کی زندگی 100% دیندار بن جائے اس کی فکر کرنا۔ یہ دو چیزیں نبی کی نبوت کے بعد کی زندگی کے اہم بنیادی تعلیمات میں سے یہ دو چیزیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، خدمت چاہے دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا تعلق ہے، دنیا میں آج جتنے بھی مذہب ہیں، ہر مذہب کے اندر بندوں کی ہیلپ کرنے کو، دوسروں کی مدد کرنے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بڑی عبادت ہے اور عظیم اخلاق کا حصہ ہے۔ عام مذہبوں کے اندر بھی دوسروں کی مدد کرنا بڑی بات ہے، لیکن اسلام کے اندر دوسروں کی مدد کرنا صرف بڑی بات ہی نہیں ہے، بڑی بات کے ساتھ ساتھ اسلام کے بڑے اخلاق ہے اور بڑی عبادت بھی ہے۔
عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانے والا عمل. اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے یا نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ کا خاندان ہے، اور جو آدمی اللہ کے خاندان کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کرے گا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر اتنی زیادہ عزت سے دیکھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی 40 سال میں نبی بنے، اور آپ نبی بننے کے بعد آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے آپ کو نبی مانا اور کچھ نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. جتنے لوگوں نے آپ کو نبی مانا وہ تو آپ کو ایک بہترین انسان مانتے ہی تھے، بقیہ جن لوگوں نے آپ کو نبی ماننے سے یا آپ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، آپ ان کی نظروں کے اندر بھی اچھے اخلاق والے انسان تھے. جب پہلی مرتبہ آپ نے صفا نامی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا دین کی دعوت دینے کے لیے، ان کے سامنے مذہب اسلام پیش کرنے کے لیے، آپ نے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پایا؟ پہلا سوال تھا اللہ کے نبی کا کہ میں تمہارے درمیان 40 سال سے ہوں، میری عمر 40 سال ہو گئی، ان 40 سالوں میں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ ان 40 سالوں میں ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا. یہ 2 خوبیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن 2 خوبیوں سے سارے مکہ میں آپ کے دشمن بھی آپ کے اس کا اعتراف کرتے تھے، جانے جاتے تھے. آپ ہر کوئی آپ کے بارے میں کہتا تھا محمد صادق الوعد الامین، محمد بات کے سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور وعدے کے پکے ہیں، امانت داری کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ میں 13 سال آپ نے گزارے اور ان 13 سالوں میں مکہ کے کافروں نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، پریشان کیا، یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے پورے خاندان کا دانا پانی کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور 3 سال تک آپ کا مقاطعہ رہا. لوگوں کو بتایا گیا کہ ملنا نہیں ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز انہیں دینا ہے. پتے کھا کے 3 سال تک وہاں زندگی گزاری نبی نے اور نبی کے صحابہ نے اور ان کے خاندان نے. جب اللہ کے نبی کے سب سے بڑے سپورٹر آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی غمخوار بیوی ہم سب کی دینی ماں اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چند دنوں کے فرق سے انتقال ہو گیا، گویا اللہ کے نبی کے 2 بازو کٹ گئے، ہمت ختم ہو گئی. اب کافروں نے مشورہ کیا آپ کے مرڈر کا، آپ کو ختم کر دینے کا. جن لوگوں نے آپ کے ختم کرنے کا مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ کل ارلی مارننگ صبح سویرے بستر پر جا کر وہیں پر اٹیک کر ختم کر دینا ہے. مشورے میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے، اس میں میکسیمم لوگ وہ تھے، زیادہ تر لوگ وہ تھے جن لوگوں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی. اور جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ تمہاری امانتیں، تمہارے پیسے ان کے پاس جمع ہیں، اگر تم ان کو ختم کر دو گے تو تمہاری امانتیں ڈوب جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ محمد کے پاس ہمارے پیسے ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے، واپس ہمارے پاس ہی آئیں گے. رات میں مرڈر کا مشورہ کرنے والے دشمنوں کا یہ عالم ہے. نبی کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اتنے زیادہ امانت دار ہے کہ اگر ان کو مار بھی دیا جائے تو ہمارے پیسے کہیں جانے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس واپس آئیں گے. الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل کمال، اصل خوبی وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. اپنے تو سبھی تعریف کرتے ہیں
اپنے تو سبھی تعریف کرتے ہیں. اصل تعریف، اصل خوبی انسان کی وہ ہے جس کے دشمن گواہی دے. جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی آئی، ہیرا نامی پہاڑ کے اندر فرشتے کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی آپ کے اوپر، پسینے میں شرابور ہو گئے. مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر آپ کے گھر سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ، دوڑے دوڑے آئے وہاں سے بھاگتے ہوئے 7 کلومیٹر. آ کر اپنی بی بی اما جان حضرت خدیجہ سے کہا چادر لپٹو، چادر لپٹو، کپ کپی طاری ہے جسم کے اوپر. بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، عجیب مخلوق کو دیکھا، اس کا قد اتنا اونچا، آسمانوں جیسا اونچا ہو. وہ وہی لے کر آیا میرے پاس، اللہ کا پیغام لے کر آیا. پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے چونکہ آمنا سامنا ہوا تھا فرشتے سے، اور جبریل امین وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب سے بڑی طاقت کا حامل. اصلی صورت میں آپ نے جبریل امین کو دیکھا. 600 پر ہے جبریل امین کے، اگر ایک پر پھیلا دیا جائے تو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے. ایسے 600 پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دیا. ان کا قد کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب اصل حالت میں جبریل امین کو دیکھا تو ہیبت، ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھے. دوڑے دوڑے آئے، اپنی اہلیہ سے کہا اما جان حضرت خدیجہ سے کہ چادر لپیٹ دو، کپ کپی طاری ہو گئی جسم کے اوپر، ٹھنڈے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے. ہیبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. آپ نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کہیں میں ختم ہو جاؤں گا. بے چینی کی کیفیت طاری ہے آپ کے اوپر. ایسے میں ایک فرما بردار بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ وہی کر سکتی ہے جو کیا جا سکتا ہے. اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کے ایسے تنگی اور ایسے سختی کے عالم میں آپ کو تسلی دی. اور تسلی بھی کن کلمات، کن الفاظ کے ذریعے سے دی؟ جن الفاظ کے ذریعے سے حضرت خدیجہ نے تسلی دی، وہی الفاظ اللہ کے نبی کا کیریکٹر اور آپ کے اخلاق تھے. آج سیرت کی کتابوں کے اندر وہ اخلاق لکھے ہوئے، اور یہ اخلاق کب کے ہیں؟ نبی بننے سے پہلے کے ہیں یہ اخلاق. ابھی نبی نہیں بنے تھے آپ، نبی تو اب بنے ہیں جب آپ کی اور حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا ریپلیس کر رہی ہے، جن الفاظ کو دہرا رہی ہے، وہ اللہ کے نبی کا کیریکٹر تھا، کردار تھا، اخلاق تھے، جو آپ کے 7 سال 8 سال یا 10 سال 12 سال کی عمر سے لے کر اب 40-41 سال تک کی عمر کے وہ اخلاق تھے. حضرت خدیجہ نے آپ کے لیے تسلی کے بول بولے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، حضرت خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، آپ کیوں مریں گے؟ آپ واللہ، خدا کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کریں گے، آپ نہیں مرنے والے. آپ پہلا جملہ حضرت خدیجہ کا کلا، نتھنگ، ہرگز نہیں، کیوں مریں گے آپ؟ پھر اس کے بعد قسم، اپنی بات میں دم پیدا کرنے کے لیے قسم، واللہ، خدا کی قسم. پہلے تو سامنے والے کے سوال کو بالکل ختم کر دیا، میں مر جاؤں گا، نہیں، ہرگز نہیں مریں گے آپ. پھر اس کے بعد کیوں نہیں مریں گے؟ قسم، خدا کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ کیا خوبی ہے آپ کے اندر کہ جس خوبی کی بنیاد پر اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو مرنے نہیں دیں گے، اللہ آپ کو تباہ ہونے نہیں دیں گے؟ اب آگے کے جملے، آگے حضرت خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنے والے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے آپ.
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. راستے سے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی عورت ہے, کوئی بوڑھا آدمی ہے, گئے جا کر اس کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا, اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھا لیا. اس نے کہا کہ ارے چھوڑو میرا سامان مجھے اٹھانے دو. کہنے لگے کہ ارے کیا فرق پڑتا ہے, تیرا بوجھ میں ہلکا کر دوں گا. وَتُكْرِمُ الضُّيُوفَ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا. ایک ایسے ماحول کے اندر کے جب مہمان اگر آ جائے تو آدمی اس کو دیکھے اندیکھی کر دے, لائٹ لے لے اسے اور یوں فیل کرے کہ پہچانتے ہی نہیں. ایسے ماحول کے اندر آپ کے اخلاق یہ ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. نہ بھی ہوتا ہے تو قرض لا لا کر مہمانوں کو کھلاتے ہیں, دوسروں کے پاس سے لے لے کر آنے والے مسافروں کا پیٹ ہلکا کرتے ہیں, ان کا پیٹ بھراتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اچھی باتوں کے اندر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, بری باتوں میں لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے. اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا جسے قریش کہا جاتا ہے, یہ خاندان مکہ کی کمیٹی کا صدر تھا. یہ خاندان مسجد کمیٹیاں ہوتے نا آج کل, کعبۃ اللہ کی بھی کمیٹی تھی, ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی, اور اس کمیٹی کے اندر بھی الگ الگ پوسٹ تھے. آج ہمارے پاس بھی کمیٹیوں میں پوسٹ ہوتے ہیں نا, صدر, نائب صدر, فلاں فلاں. بہت سارے علاقوں کے اندر یہ کمیٹیاں کام کرتی ہیں اور بہت سارے علاقوں کے اندر برائے نام ہے تو ہے. پوپوندی پوجا کی پنی کو رادو, پھول تو ہے لیکن پوجا کے کام آنے والے نہیں ہیں. لیکن وہاں کی کمیٹی ایسی نہیں تھی, وہ کمیٹی پوجا کے کام آنے والے پھولوں کی کمیٹی تھی. اور الگ الگ اس کے اندر عہدے تھے. جو حاجی آ گئے تو حاجیوں کو پانی پلانا ایک کمیٹی کی ذمہ داری, حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرنا ایک کمیٹی کی ذمہ داری, وہاں کے صفائی ستھرے کا انتظام کرنا ایک کمیٹی کی ذمہ داری, حاجیوں کے رہنے کا انتظام کرنا ایک کمیٹی کی ذمہ داری. تو اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی جو ڈیولپمنٹ کمیٹی تھی یا کعبۃ اللہ کی جو انتظامی کمیٹی تھی, اس انتظامی کمیٹی کا پورا انتظام اللہ کے نبی کے خاندان کے ہاتھ میں تھا, جسے قریش کا خاندان کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی قریش کے خاندان میں بھی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے, جو اہم پوسٹ جسے کی پوسٹ کہا جاتا ہے, وہ کی پوسٹ آپ کی جو برادری تھی جسے بنو ہاشم کہتے ہیں. اس خاندان تو بڑا تھا, اس خاندان میں بھی الگ الگ قبیلے تھے. اس سارے خاندان میں جو سب سے ٹاپ موسٹ قبیلہ تھا بنو ہاشم کا, وہ اللہ کے نبی کا قبیلہ تھا. اہم ذمہ داری بنو ہاشم کے قبیلے میں تھی. اب ان لوگوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دیا تھا بنو ہاشم نے کہ پوری دنیا سے جو لوگ بھی کعبۃ اللہ کو عبادت کرنے آئیں گے, حج کرنے آئیں گے, ان کو ہمارا یونیفارم پہن کر حج کرنا پڑے گا, ورنہ ہم حج کرنے نہیں دیں گے انہیں. اب بہت سارے لوگ وہ ہوتے تھے باہر سے آنے والے جو ان کا یونیفارم پہن لیتے تھے, اور بہت سارے وہ بھی ہوتے تھے جو بائیکاٹ کر دیتے تھے, ہم نہیں پہنتے آپ کا یونیفارم. تو جو لوگ بائیکاٹ کرتے تھے کہ ہم آپ کا یونیفارم نہیں پہنتے, ان کے لیے یہ کنڈیشن تھی کہ پھر پورے کپڑے اتار کے ننگے ہو کے طواف کرو, یہ کپڑوں میں ہم طواف کرنے تو نہیں دیں گے. اب وہ آنے والے ایسے بھی ضدی ہوتے تھے, ننگے طواف کریں گے چلے گا, لیکن تمہارے لباس میں ہم طواف نہیں کر سکتے, ہم تمہارا یونیفارم نہیں پہن سکتے. چنانچہ عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھی, مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے. جب یہ چیز خاندان کے لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ میرے خاندان کے لوگوں نے آنے والوں پر ناجائز کے ڈیمانڈ مسلط کر دیا کہ ہمارا یونیفارم پہن کے تم طواف کرو, اور اگر نہیں پہنتے تو پھر تمہارے کپڑوں میں ہم طواف کرنے نہیں دیں گے, ننگا طواف کرنا پڑے گا, ننگے عبادت کرنا پڑے گا. اور آنے والے اس کے اوپر اگری بھی ہو جاتے تھے. جب یہ غلطی چل پڑی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے خاندان کی اس غلط حرکت کا بائیکاٹ کیا.
اور آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اس چیز میں تمہارا کوآپریشن نہیں کر سکتا، میں تمہارا سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اسی کی طرف حضرت خدیجہ نے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کے سلسلے میں تعاون کرنے والے ہیں، بری باتوں میں آپ تعاون نہیں کرتے تھے لوگوں کا۔ اور جو نبی کا امتی ہے اس کا بھی یہی کیریکٹر ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو ہر زندگی کے ہر طور طریقے میں یہ دیکھو کہ یہ دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے۔ اگر دینی کام ہے تو سپورٹ کرو، اور اگر دنیاوی کام ہے تو سپورٹ مت کرو۔ یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ منمانیاں کر لی اپنی چودراہٹ مسلط کرنے کے واسطے، وہ دین نہیں ہے۔ وہ تمہیں سینس ہونا چاہیے، تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، تمہیں عقل ہونی چاہیے۔ جو سمجھ میں آ رہا، جس کے جیسا سمجھ میں آ رہا کر لے رہے۔ اور اگر کوئی غلط کر رہا تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے اس کو۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑتا آپ کا، کیا کر لیتے؟ کیس بک کرتے، حملہ کرتے آپ کے اوپر، کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ لیکن اگر مسلمان ہے تو اپنے جینے میں گھر سے لے کر سوسائٹی کی لائف تک، زندگی کے ہر طور طریقے میں صرف دین کا ڈنکا بجنا چاہیے۔ ورنہ کیا صورت دکھائیں گے مر کے اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے؟ تو اللہ کے نبی کا یہ کردار تھا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا، مجبور اور لاچاروں کا تعاون کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کا آسرا بننا، مسافروں کی مدد کرنا، ان کا بوجھ ہلکا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ آئے آپ ہجرت کر کر، تو آپ کو پتا چلا کہ مکہ کے اندر سیلاب آ گیا اور سارا مکہ پانی میں ڈوب گیا، لوگوں کے گھروں کو نقصان ہو گیا، لوگوں کے املاک لٹ گئے، زندگی گزارنے کے طور طریقے مشکل ہو گئے۔ آپ کو جیسا ہی پتا چلا، باوجود یہ کہ سارا مکہ دشمنوں کا اڈا تھا، اور یہ وہی مکہ تھا جہاں اللہ کے نبی 53 سال 53 ایئرس زندگی گزارنے کے باوجود لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکال کر باہر کیا تھا۔ آپ کے صحابہ کو لوگوں نے ستایا، کئی ایک کو شہید کیا، ختم کیا، اور آپ کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے مدینہ سے مکہ کے سیلاب متاثرین کے لیے تعاون بھیجا، کیونکہ آپ کی یہ تعلیم تھی کہ جب کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو خوش کرنے کا سب سے آسان راستہ ہوتا ہے۔ جس کے اوپر مصیبت آئی، جس کے اوپر پریشانی آئی، جس کے اوپر حالات آئے، ان کی مدد کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ کیونکہ زندگی کے اندر عبادت اللہ کے بندوں کی خدمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اور انسان کی انسانیت ایسے ہی موقع پر دیکھی جاتی ہے۔ پیسے والوں کے پیسے کا، دولت مندوں کی دولت کا ایسے ہی موقع پر امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو اب آپ کی دولت کا امتحان ہے۔ اگر آپ کی دولت اس کے پیٹ میں کھانا پہنچاتی ہے تو آپ کی یہ دولت آپ کے لیے خیر کا سامان ہے، ورنہ آپ کے لیے وبال جان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات کو الگ الگ بنائے، ہر علاقے کے الگ الگ حالات ہیں، ہر دیش کے الگ الگ حالات ہیں، ہر ریاست کے، ہر ضلع کے الگ الگ حالات۔ لوگوں کے اوپر کبھی آسمانی آفتیں ٹوٹتی ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں کے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا مذہب یہ ہے کہ انسان مذہب کو بازو میں رکھ کر انسانیت کی بنیاد پر اپنے پریشان حال بھائیوں کی ایسے موقع پر مدد کرے۔ اور آج کے زمانے کے اندر جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو تمدن یافتہ، تہذیب یافتہ قومیں کہلاتی ہے، آج مسلمان اللہ تعالیٰ نے جو 2.5% جو زکوٰۃ رکھی ہے، 2.5% زکوٰۃ، مسلمان آج 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ یہودی قوم جس کو مسلمان اپنا دشمن سمجھتا ہے، 16% زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ لوگ۔ امریکہ کے اندر 32% زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔
وہاں ہر آدمی اپنی تنخواہ میں کا 32% کٹاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ سارا فنڈ کلیکٹ کرتی ہے اور ان کے خزانے میں وہ چیز جمع ہوتی ہے. ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے وہ لوگ ریلیف کے نام پر، امداد کے نام پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعید نہیں. مسلمانوں کے پاس تو اللہ کے نبی نے ڈھیر ساری حدیثیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو آدمی پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، گویا مردے کو زندہ کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل اللہ تعالیٰ اپنے مالدار بندوں سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں ننگا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. بندہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اے اللہ آپ کیسے بھوکے، آپ کیسے پیاسے، آپ کیسے ننگے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تیرے پاس بھوکے بندے کی شکل میں آیا تھا، پیاسے بندے کی شکل میں آیا تھا، ننگے بندے کی شکل میں آیا تھا. اگر تو مجھے کھانا کھلا دیتا، اگر پانی پلا دیتا، اگر کپڑے پہنا دیتا تو میں تیرا بن جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بندوں کی خدمت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا. یہی وجہ ہے کہ ساتھیوں کے درمیان میں کہا جاتا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. جب ملک آزاد ہوا 1947 کے اندر، بٹوارا ہوا دیش کا، پارٹیشن ہوا، الگ پاکستان کا اعلان ہو گیا. دلی کے اندر جہاں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں تھے، مسلمان سر کے وطن کرنے لگے اور دلی کے ریلوے اسٹیشن سے مسلمان لاہور کو جانے والی ٹرینوں میں سوار ہونے لگے. جو ٹرینیں نکل چکی تھی ان کے بارے میں اطلاعات آتی تھی کہ جو ٹرینیں پنجاب کے علاقے میں چلے گئی وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور پوری ٹرین کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اور یہاں دلی کے اندر بھی لوٹ مار کا ایک بازار گرم تھا. مسلمان مائنارٹی میں آ گئے تھے، اقلیت میں آ گئے تھے، کوئی مسلمانوں کے کاندھے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا. ایسا ہی جیسا کہ آج حیدرآباد کے سیلاب متاثرین کا حال ہے، جن کے اوپر بیتتی ہے، جن کے اوپر حالات آتے ہیں، ان کی پریشانی ان کو خود معلوم ہوتی ہے. کل حیدرآباد جا رہا تھا یہ حالات دیکھنے کے لیے، کاماریڈی کے پاس کسانوں کا دھرنا تھا. 4 گھنٹے ہماری گاڑی کو روڈ پر روک دیا گیا. جب 4 گھنٹے گاڑی میں اے سی ڈال کر ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو پل پل وہ تکلیف ہمیں حیدرآباد کے سیلاب سے متاثرہ ان لوگوں کی تکلیف یاد دلا رہی تھی جو گزشتہ 10 دن سے 12 15 فٹ پانی کے اندر چھتوں کے اوپر بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کھانے کے لیے ان کے پاس چیز نہیں، کوئی پینے کے لیے ان کے پاس چیز نہیں. زندگی کی جتنی جمع پونجی تھی سارا کا سارا سیلاب آیا مار کر لے کر چلا گیا. گریٹر حیدرآباد والوں نے کل کی رپورٹ دی. صفائی کا جب کام شروع ہوا ان بستیوں کے اندر آج بھی 80 محلے وہ ہیں جو 12 فٹ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کل اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں 80 محلے، 73,403 مکانات. 3 خاندان ایسے ہیں، خاندان، ایک خاندان میں پورا پریوار ہوتا ہے، بیوی بچے اولاد سارا سنسار ہوتا ہے. ایسے 73-74 ہزار خاندان آج بھی پانی کے اندر محسوس. لوگوں کے گھروں کے اندر 8-8 10-10 فٹ کیچڑ بھرا ہوا ہے. اندر بلیٹ کی گاڑی بھی نہیں جا سکتی، پوکلین بھی نہیں جا سکتی اندر. اور ہماری گورنمنٹ نے اعلان کیا 10,000 روپے تعاون دیں گے. چچا تمہارے 10,000 روپے ان کے گھر کا کیچڑ صاف کرنے میں ختم ہو جائیں گے. اور عجیب آپ حیرت کریں گے، برائی دنیا سے برے لوگوں کے ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی. سیلاب آیا، لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر کے دوسرے دن آ کر دیکھا تو برتن تک چوری ہو گئے، پورا گھر لوٹ گیا. جو آدمی 4 گھنٹے ٹریفک کے اوپر روڈ پر پڑا ہوا ہے، اگر وہ آدمی 2 منٹ کے لیے سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنے لگے تو وہ 15 دن سے ڈوبے ہوئے مکانات کے لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھ سکتا ہے. مگر آج ہے کسی سیاسی لیڈر کو ان کی تکلیف کی فکر؟ کسی کو نہیں. سب بے غیرتی کا ثبوت دینے والے.
آپ حیرت کریں گے کہ جو بستیاں آج پانی کے اندر ہے، گرم چیرو کا جو تالاب، میڈیا کے اندر باتیں آئی تھی کہ تالاب کا کٹا ٹوٹ گیا، 70 فٹ کا کٹا کیسا ٹوٹتا ہے مجھے آپ بتائیے؟ کل جا کر دیکھ کر آنے سے پتا چلا کہ باضابطہ پلاننگ کے تحت اس کٹے کو JCB لگا کر توڑا گیا تھا۔ 70 فٹ کا کٹا ہے، ان JCB کو لگا کر توڑا گیا، جس کی وجہ سے آج 20 بستیاں پانی کے اندر ہیں۔ ایسے حالات کے اندر لوگ کوئی نماز پڑھ کر جنت کا فکر مند، کوئی انتظار میں ہے کہ کورونا وائرس کا یہ لاک ڈاؤن کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے، انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہو، ہم پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ سے جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ لوگ انتظار میں ہیں پوری دنیا کے اندر کہ کب اعلان ہو گورنمنٹ کی طرف سے حج کا، اگلے سال حج کے لیے ہم اپلیکیشن ڈالیں گے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، دعائیں قبول ہوگی، جنت کا سامان بنے گا، حج کریں گے، فریضہ ادا ہوگا، جنت کا سامان بنے گا، نمازیں پڑھیں گے، جنت کا سامان ہوگا۔ آج پوری دنیا کے لوگوں کو جنت اولڈ سٹی میں بلا رہی ہے، آج اولڈ سٹی کے اندر تمہاری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، جاؤ جا کر ان پریشان حال لوگوں کی مدد کرو، جن کے دلوں سے آہیں نکل رہی ہے، جن کی زندگیوں کے اندر زندگی کے 2-4 سانسوں کے علاوہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، جا کر ان کے مددگار بن جاؤ، ان کے سپورٹر بن جاؤ، ان کے ہیلپر بن جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیسی جنت دیتے ہیں۔ یہی حالت تھا، یہی حال تھے پولیس ایکشن کے موقع پر۔ دلی میں جب دلی کے ریلوے، پرانے دلی ریلوے اسٹیشن پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کوئی مسلمانوں کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ ایسے میں جمعیت العلماء کے مرد مجاہد حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی شہید رحمت اللہ علیہ، ایک ہفتے تک انہوں نے دلی کے ریلوے اسٹیشن پر اپنے رضاکاروں کو لے کر، اپنے نوجوانوں کی ٹیم کو لے کر وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کی مدد کی، اور جتنا ان سے ہو سکا لوگوں کی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا حضرت نے تحفظ کیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لیا، آپ نے وہ کام کیا، بات آئی چلے گئی۔ گزرتے اوقات کے ساتھ انسان بہت سارے اچھے کام بھی کرتا ہے، بہت سارے برے کام بھی کرتا ہے، وہ کام انسان کی زندگی کا اور تاریخ کا ایک سنہرا باب بن کر ریکارڈ کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جس طریقے سے اسلامی تاریخ کے بڑے اللہ والے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین کے بڑے اللہ والے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کی ملاقات حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی۔ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو فضائل اعمال پڑھتے ہو، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تبلیغی جماعت کے جو دوسرے امیر تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مرشد، ان کے بھی شیخ اور ان کے بھی پیر تھے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سجاد صاحب سے کہا کہ بھائی سجاد، تمہاری زندگی میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں ساری نیکیاں تم لے لو، اور تمہاری زندگی کے وہ 2-4 دن جو پولیس پارٹیشن کے زمانے میں، بٹوارے کے زمانے میں تم نے دلی کی پرانی دلی ریلوے اسٹیشن پر رہ کر وہاں اللہ کے بندوں کے جان و مال کو بچانے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، بے سہاراؤں کی مدد کرنے کے لیے تم نے 2-4 دن وہاں لگائے ہیں، میری پوری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، وہ 2-4 دن کی نیکیاں مجھے دے دو۔ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت، جس کے سامنے ہندوستان کا بڑا شیخ، بڑا اللہ والا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پوری زندگی کے اعمال تم لے لو، تمہاری زندگی کے وہ 2-4 اعمال مجھے دے دو۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ریاست کے ہونے کے ناطے، ایک سوسائٹی، ایک برادری کے ہونے کے ناطے، اور اچھا یہ بھی کان کھول کر سنو، آج ہمارے دیش کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ماحول کو اتنا زیادہ نفرت آمیز کیا گیا کہ جب کبھی بھی اولڈ سٹی کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ پریشانی آئی ہے، ہمارا کیا ہے، ہندو محفوظ ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو اولڈ سٹی کے اندر جو 80 محلے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، 13-14 محلے وہ ہیں جہاں نان مسلم بھی،
سیلاب آتا ہے تو مذہب دیکھ کر نہیں آتا، سیلاب آتا ہے تو مندر مسجد چرچ اور گرودوارا دیکھ کر نہیں آتا، سیلاب آتا ہے تو یہ دیکھ کر نہیں آتا کہ یہ داڑھی والا ہے یا زنار باندھنے والا ہے، یہ بٹو لگانے والا ہے یا ٹوپی پہننے والا ہے، مصیبت سب کے اوپر آتی ہے۔ اب انسانیت کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی توفیق دی ہے ہم اپنے ان پریشان حال بھائیوں کی مدد کریں۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ میں جمعیت العلماء ضلع جگتیال کی جانب سے اعلان ہوا، جگتیال کوروٹلا مٹپلی کی جانب سے تقریباً 2,03,360 روپے کا تعاون وصول ہوا۔ ہم نے جا کر وہاں جمعیت کی جو ریلیف ٹیم کام کر رہی ہے وہاں جا کر ہم نے ان کو دے دیے۔ مشورہ یہ ہوا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر سے سامان چوری ہو گیا، بستر ختم ہو گئے، پہننے کے لیے لوگوں کو لباس نہیں ہے، اوڑھنے بچھانے کے لیے لوگوں کے پاس بستر نہیں ہے، پکانے کے لیے لوگوں کے پاس برتن نہیں ہے۔ لہذا اب جمعیت العلماء ایک موومنٹ شروع کر رہی ہے، ان کو برتن بھی پہنچانا ہے، ان کو حسیر ہے یا شطرنجی ہے یا بستر ہے یا کپڑے ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ وہ جو لوگ ہیں نا جن کے اوپر سیلاب ٹوٹا، پریشانی آئی، گھر لٹ گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ غریب لوگ نہیں ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی عالیشان بنگلوں میں رہنے والے، اچھا سب کچھ کمانے والے، لیکن ان کا سب کچھ لٹ گیا۔ لہذا ہم استعمال کی چیزیں، جو چیزیں ہم نے استعمال کر لی وہ چیزیں تو ہم ان کو نہیں دیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم نئی چیزیں، ایک پکوان کا سیٹ ہے، راشن کٹ بھی انشاءاللہ ہر گھر تک پہنچائے گی جمعیت العلماء، ساتھ ہی ساتھ 1-2 بگونے، 4 چمچے اور 2-4 برتن، اس طریقے سے جو زندگی کے ضروری سامان ہے ہر گھر کے لیے، اور ہر گھر کے لیے کم سے کم شطرنجی اور 2-3 چادریں اوڑھنے کے لیے کچھ سوال ہے۔ یہ موومنٹ انشاءاللہ اب جمعیت العلماء یہ ہفتہ بھر میں پورے ضلع جگتیال کے اندر شروع کرنے جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی میں سے آپ نے جو کچھ بھی جمع کر رکھا ہے، کما کر رکھا ہے، ان میں سے تھوڑے سے پیسے نکالیں۔ میرے خیال میں اگر آپ 1,000 روپے نکالیں گے یا 1,500 روپے نکالیں گے تو ایک راشن کٹ کے ساتھ، جس کے اندر 20-25 دن کے کھانے کے انتظام کے ساتھ یہ ضروری چیزوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ 1,000 سے 1,500 روپے کے درمیان میں ایک کٹ تیار ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اپنی جانب سے 5 کٹ 10 کٹ کرنے چاہیے، اور اگر ایک ہو تو بھی کرنا چاہیے، ایک نہ ہو 2 لوگ مل کر ایک کٹ کا انتظام کریں، یا 4 لوگ مل کر ایک کٹ کا انتظام کریں، یا 15 لوگ مل کر ہر آدمی اپنی طرف سے 100 روپے ڈال کر ایک کٹ کا انتظام کریں، تاکہ ہم جو کچھ بھی ہو ایک ہو کر اتحاد کے ساتھ ان کم سے کم ایک گھر کو آباد کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ اور انشاءاللہ ایسے وقتوں میں ہم مدد کریں گے، ہم ان کی تعاون کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا